آج کی یہ نشست ہے، اس میں پہلا سوال میرا حضرت استاد صاحب سے صحافیوں کے نام ہوگا۔ تو جتنے بھی صحافی تجزیہ نگار حضرات ہیں، جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ان کو آپ مینشن کر سکیں، ان تک کی بات پہنچا سکیں، تو یہ بڑی خیر کی بات ہوگی۔ حضرت استاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت بہت شکریہ۔ یہ جو صحافی حضرات نے وی لاگز کیے اور درجنوں وی لاگز اس پہ آئے، اس میں کامران یوسف صاحب ہیں جو ہمیشہ اس پر بات بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام میں لو تو شاید وقت بہت لگ جائے گا۔ تو انہوں نے اس نیریٹو کو جو افغان حکومت دینا چاہ رہی تھی ایز اٹ از لیا اور اس کی تحسین بھی کی ہو۔ تو ان صحافی حضرات کو آپ کیا پیغام دیں گے اس اعلامیہ یا اس جرگے کے حوالے سے، اور اس کی اصل روح لوگوں تک جو ان کو پہنچانی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گفتگو اس لیے تو محسوس ہوئی کہ یوٹیوب پہ اور جتنے ہمارے سوشل میڈیا ہے اس میں ہمارے بڑے بڑے صحافیوں کے جو میں نے ولاگ دیکھے یہ سنے، جو میں نے گفتگو سنی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو اتنی بڑی جنگ برپا ہے ہمارے ملک کے خلاف، اس میں کہاں کہاں ہمارے اندر ایسی کمزوریاں ہیں اور اس کی ہمیں نشاندہی کرنی چاہیے۔ 15 اگست 2021 سے 21 کو افغانستان فتح ہوا ہے۔ اس کے بعد سے اس وقت میں دہشت گردی کا کیا ریشو تھا، کیا تناسب تھا، اور آج کیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تناسب ایسے، یہ گراف ایسے گیا ہے، بالکل ایسے جی۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ جب آپ اس گفتگو کو نشر کریں تو اس گراف کو بھی ساتھ میں لگا دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ 15 اگست 2021 کو کتنے یہاں دھماکے ہو رہے تھے، خودکش حملے ہو رہے تھے، اور اب کتنے ہو رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنی بڑی پیمانے پر چیزیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام، ہماری بیوروکریسی، ہماری وزارت خارجہ کے افسران، ہمارے حکومت کے لوگ، ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ، ہمارے مذاکرات کار، ہمارے میڈیا کے لوگ، وہ اپنی طرح دوسرے لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ تو جتنے اب تک وہاں ان سے معاہدے ہوئے ہیں، مذاکرات ہوئے ہیں، ڈیلیگیشن یہاں سے گئے ہیں، اور نشستیں ہوئی ہیں، جو انٹرویوز ہوئے ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں ہے، لیکن سوئی جو ہے نا وہیں کھڑی، وہیں کہ وہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ مدارس کے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اور یہ قسم بھی کھا رہے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، وعدے بھی کر رہے ہیں، معاہدے بھی کر رہے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں، تو ہمارے لوگ ان کو سچا سمجھ کے اور ان کے اس باتوں میں آ جاتے ہیں۔ میں آج اپنے صحافیوں کو، علماء کرام کو، مذاکرات کاروں کو، حکومتی اداروں کے جو لوگ ہیں جو اس معاملے میں آگے پیش رہتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر میں عرض کرتا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں آپ۔ جس طریقے سے ہمارے بچے یہاں ذبح ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، ہمارے علماء شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوج کے جوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں، تو یہ 4 سال سے کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے، کب تک ان کے دھوکے میں بنتے رہے؟ تو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی باتوں میں بالکل نہ آئی، کیونکہ جو موجودہ قیادت ہے افغانستان کی، عبوری حکومت کی جو قیادت ہے، اس میں کل تقریباً 40 لوگ ہیں۔ ان 40 میں سے جو بااختیار لوگ ہیں وہ 7-8، وہ 7-8 لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ پاکستان کے دشمن، اور یہ سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے۔ وہاں سے جب بھی کوئی چیز آتی ہے، اگر وہ لکھی ہوئی چیز ہو یا کوئی زبانی گفتگو ہو یا قسم قرآن ہو یا وعدے ہوں، معاہدے ہوں، اس پہ بالکل اعتبار نہ کریں جب تک کہ عملاً کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے۔ جب تک اپنے عمل سے وہ ثابت نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کی کسی بات کا اعتبار نہ کریں، اور ورنہ یہ خون بہتا رہے۔ تو آج میں اپنے اس گفتگو کے ذریعے سے صحافی حضرات کو میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت تعلیم کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے آپ لوگ اتنے بھولے کیسے ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر پہ حملہ ہو آپ اتنے بھولے بن جائیں گے؟ تو کہیں سے بھی کوئی کہہ دے اور فوراً آپ اس پہ ویلاگ شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو دیکھیں گے ہمارے ملک کی سلامتی کا تقاضا کیا ہے۔ یہ جو افغانستان میں اجتماع ہوا، جرگہ ہوا علماء کرام کا، وہ پاکستان سے لڑنے کے لیے ہوا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان سے ہم جو ہماری کشیدگی ہے، جو جنگ ہو رہی ہے، اور بظاہر BLA اور TTP اس کے سامنے ہے، تو اصل میں تو افغانستان کی بری حکومت ہے نا وہاں کی۔ تو انہوں نے یہ اس لیے قائم کیا تھا، یہ جرگہ بلایا تھا علماء کرام کا، تاکہ علماء کرام سے ہمیں مکمل تائید حاصل ہو جائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو کچھ ہم جنگ کر رہے ہیں BLA کے ذریعے سے، TTP کے ذریعے سے، یا اپنے لوگوں کو بھیجنے کے ذریعے سے، اس میں پوری افغانستان کے جتنے علماء ہیں، پوری عوام میں وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو ممکنہ کارروائی ہے، متوقع کارروائی جو پاکستان کی طرف سے ان کو اندیشہ ہے، اس میں اگر ہو تو پھر پاکستان کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہو۔ اصل میں اس جرگے کا مقصد یہ تھا۔ باقی 3 چیزیں انہوں نے ویسی ملا دی جیسے ہمیشہ وہ ملاتے رہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، کسی افغانی کو اجازت نہیں ہے، ہم نے دنیا سے معاہدہ کیا ہوا ہے اور امن ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمیشہ وہ ایک لگی بدی چیز ہے۔ اصل بنیادی چیز جو اس کا عنوان ہے،
عنوان یہ کہ افغانستان کا دفاع فرض ہے، یہ عنوان ہے. اور جو ابتدائیہ ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی ملکوں کو شکست دی ہے اور یہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے آپ کو متحد کریں اور درج ذیل چیزوں کی پابندی کریں. اس میں پہلی دفعہ یہی ہے کہ افغانستان کی جو اسلامی عمارت ہے اس کے ساتھ ساری قوم علماء سب اکٹھے ہو جائے. تو اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے کہ جو انہوں نے 4 سال سے پاکستان کے خلاف جنگ برپا کر رکھی ہے، جو خود کش حملے ہو رہے ہیں، جو TTP کے ذریعے سے BLA کے ذریعے سے 2 صوبوں کو انہوں نے تاوبالا کر رکھا ہے، تو افغانستان کے علماء اور عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ انہوں نے فائدہ حاصل کیا. اور دوسرے نمبر پہ جو دوسری دفعہ وہ ہے کہ اگر کوئی ملک افغانستان کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کے خلاف لڑنا وہ جہاد ہوگا اور یہ فرض عین ہوگا. بنیادی طور پہ یہی تھی چیزیں. اس کا عنوان دیکھ لیں، اس کا ابتدائیہ دیکھ لیں، اس کی پہلی دفعہ دیکھ لیں، دوسری اس کی حیثیت دیکھ لیں، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے. اور تو ہمارے لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور کبھی بھی ان کی باتوں میں نہ آئیں. اور اگر خدا نخواستہ یہی سلسلہ باقی رہا تو یہ باقی 2 صوبوں میں بھی حالات خراب ہوں.